بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے سیاسی حالات و واقعات. صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن نہیں ہو رہی، اور اسی وجہ سے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، غیر آئینی اور غیر قانونی قدم، کہ جس کے دیکھنے کے بعد بہت اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام تر طاقت ہونے کے باوجود، سارا اختیار اور اقتدار ہونے کے باوجود، یہ جیل میں پڑے ایک قیدی نمبر 943 کے سامنے کتنا بے بس نظر آتا ہے یہ سسٹم، کہ پوری ریاستی حکومتی طاقت استعمال کرنے کے باوجود 19 مہینوں میں یہ 1 انچ بھی عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے نہیں ہٹا سکے، بلکہ ہر آنے والا دن مسلسل آگے کی طرف جا رہا ہے، پیش قدمی کی طرف جا رہا ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول کر لیا گیا ہے، میڈیا کنٹرول کر لیا گیا ہے، عدالت کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، وکالت کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، صحافت کنٹرول میں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں جو پاکستان میں موجود ہیں وہ بھی خاموش ہیں، لیکن باہر جو رپورٹس پہنچ رہی ہیں ان رپورٹس کے مطابق تو پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کے بارے میں اچھی خاصی چارج شیٹ جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور فرد جرم ایک باقاعدہ طور پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے میٹیریل اتنا تیار ہو چکا ہے کہ جب یہ سارے کا سارا کھیل الٹا چلے گا تو تب ان کو احساس ہوگا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس لیے جناب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل خاموش ہے، یا عمران خان صاحب کے جو رہنما ہیں یا کارکنان ہیں یا ورکرز ہیں وہ خاموش ہیں یا انہوں نے شکست تسلیم کر لی. نہیں، میں کچھ خبریں آپ کو شیئر کروں گا کہ جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ مسلسل مزاحمت بھی ہو رہی ہے، سٹرگل بھی ہو رہی ہے، ریلیاں بھی نکل رہی ہیں، لیکن ٹی وی پہ ان کو دکھاتا کوئی نہیں ہے، میڈیا پہ کوئی دکھاتا نہیں ہے. تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے کچھ ایسی خبریں کہ جس کے بعد اندازہ آپ لگا سکیں گے کہ نمبر 1 خاص طور پہ، اور جو حکم حاکم وہ پورا نہیں ہو پا رہا. حکم حاکم جو ہے وہ راستے میں ہی رل رہا ہے، اور اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ یہ سارے کا سارا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے جتنا بوجھ آپ ڈالیں گے، جتنا برداشت ہو سکے گا اتنا ہی ہوگا، باقی تو سارا پھر وہ بوجھ الٹا دیا جائے گا. تو اس وقت چند خبریں لیں گے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کا مستقبل جو بہت روشن مستقبل کے لے کر آئے تھے، لیکن وہ تاریخ سے تاریخ تر ہوتا جا رہا ہے. اس وقت نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بالآخر ٹیلی فونک رابطہ کر لیا ہے، اور دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، حال حوال پوچھا، اور بہت جلد میاں صاحب نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں گا. لیکن فون پہ گلے شکوے بھی ہوئے کہ اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان تشریف لائے ہوئے، اور میاں صاحب نے دنیا جہان سے باتیں کر لیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ان کے اپنی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ابھی تک بات نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا سے جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی یا بات نہیں ہو رہی تھی، ملاقات تو ابھی ہوئی نہیں، تو مولانا نے کچھ پینترا بدلنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد پھر بالآخر نواز شریف صاحب نے ان سے فون پہ بات کر لی ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ میں باقاعدہ طور پہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار اس لیے کیا گیا ہے کہ ٹانگیں جو ہیں وہ کانپتی ہیں، اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی تو پھر ہمارے پاس ایسا کون سا کیس ہے کہ جس پہ ہم ان کو مہینہ 2 مہینے جیل میں رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے کوئی اور کیس تو تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ چلیں نیب کو ہی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے نیب کو استعمال کیا اور گرفتار قیدی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا، یعنی گرفتاری پہ گرفتاری ڈالتے جا رہے ہیں. صرف خوف ایک ہے کہ اگر یہ بندہ باہر آ گیا تو ہمارا حشر نشر ہو جائے گا. یہ جیل میں بیٹھا اتنا خطرناک ہے، اگر جیل سے باہر نکالا تو یہ کتنا خطرناک ہوگا، یہ ہم سے زیادہ ان کو اندازہ ہے. اسی لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی کام. اس کے علاوہ بشرا بی بی کو بلایا گیا تھا، نیب نے بلایا، تو پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں، لیکن اب ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا. انہوں نے نہ پہلے کبھی جانا تھا اور نہ اب انہوں نے کہیں جانا ہے، لہٰذا ان کا نام ECL میں ڈال دیا. اور جو ایک ماحول بنایا گیا تھا فرج شہزادی والا، ان کے بارے میں انہوں نے الٹا ان کو شوکاز نوٹس بھیج دیے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہے وہ ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں اور وہ FBR کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، اور جو پاسپورٹ ہے
اس کے بارے میں بھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس آئی ہیں، وہ پاسپورٹ کوئی بھی خرید سکتا ہے، اور پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو آپ پیسے دیں، کچھ انویسٹ کریں یا کچھ چیز خرید لیں وہاں جا کے، تو وہ آپ کو پاسپورٹ دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے پاسپورٹ کے مطابق اپنی سہولیات میسر آ سکتی ہیں آپ کو۔ یہ تو ایک تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کا اجلاس ہوا ہے، وہ پہلے ذرا سن لیں، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھی خاصی ہل جل ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خاموش بیٹھی ہے، ہلچل بھی ہے اور ہل جل بھی ہے اور مزاحمت بھی ہے۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے عدالت عظمیٰ یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات سے پہلے تمام کارکنان کو آزاد کروایا جائے، اور یہ ریاستی فاشسٹ جو گورنمنٹ ہے، سوچ ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کے لیے دستوری تقاضے پورے کیے جائیں اور ماحول سازگار بنایا جائے۔ اور خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی نگرانی میں الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مشاورت کے بعد عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ دے چکا ہے، تو دستور کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ انتخابات بنیادی آئینی جمہوری تقاضا ہیں، اور ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ کی جائے۔ ریاستی اداروں کی سیاست میں خلاف آئین اور قانون کھلی مداخلت انتخابی ماحول پر بدترین نوعیت کے بگاڑ کا سبب بن سکتی ہے اور بن رہی ہے۔ یہ سب کچھ انہوں نے کہا جی مجرموں کے کسی مخصوص گروہ کو ریاستی سرپرستی میں قوم پر مسلط کرنے یا عوام کے ووٹ کی حرمت پامال کرنے کے تباہ کن ایجنڈے پر اصرار کیا گیا تو عوام کے پاس بھرپور مزاحمت کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ کمپرومائز الیکشن کمیشن اور ساکھ اور صلاحیت سے محروم نگراں حکومتیں متنازع کردار کے باعث عدالت عظمیٰ دستور اور جمہوریت کے دفاع اور تحفظ کا فریضہ سر انجام دینا ہوگا، یہ انہوں نے کہا ہے، اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آج خود نوٹس لیں اور تمام ریاستی جبر اور ریاستی کارروائیوں کا نوٹس لیا جائے۔ یہ چیزیں عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آ رہی ہیں، اور کور کمیٹی کی طرف سے آ رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن بلے کے انتخابی نشان کو مزید تاخیر کا شکار کرنے کے بجائے فی الفور تحریک انصاف کو الاٹ کرے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ تو یہ ہے جی عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اب آتے ہیں یہ سارے جتن جو کیے جا رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ سجدہ ریز ہو رہی ہے مسلم لیگ نواز اور میاں صاحب کے کارندے مسلسل، اور پاکستان تحریک انصاف ہو یا بلوچستان ہو یا پھر سندھ ہو، وہاں پہ جایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں یہ کام نہیں کر رہے۔ پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے؟ پنجاب میں اس لیے کہ جی پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کے 2 طاقتیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب کو گو ہیڈ دے دیا گیا۔ مجھے بھی، میرے علم میں بھی ہے کہ حکم حاکم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو آپ نے وزیر اعظم بنوانا ہے، اور حکم حاکم نے کہا ہے کہ میرا حکم ہے، اس لیے آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ اب حکم حاکم کے مطابق، حکم حاکم کے جواب میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم نہیں جتوا سکتے، ہم پرائم منسٹر ان کو نہیں بنوا سکتے۔ لیکن حکم حاکم پھر آتا ہے کہ نہیں، مجھے نواز شریف وزیر اعظم چاہیے، اور عمران خان صاحب 10 سال پیچھے ان کو دھکیل دیں، کیونکہ میں عمران خان صاحب کو دیکھنا نہیں چاہتا اور نواز شریف صاحب کے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک چل رہی ہے ٹسل، بالکل چل رہی ہے، اور اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب حکم حاکم ہو جائے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں، پہلے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کتنا باغیانہ ہو سکتا ہے، اور کتنا باغی ہو کے مجھے چیلنج کرتا ہے یا اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک وقت دیتے ہیں، اور پھر وقت گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی لاٹھی جو کہ بے آواز ہوتی ہے وہ چلاتے ہیں، اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے فی الوقت ڈھیل دی ہوئی ہے، اور جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے خواتین پہ، بچوں پہ، ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ، چار دیواری کا تحفظ پامال کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک وقت تک تو چلتا ہے، اس کے بعد نہیں چلتا۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے پشاور میں باقاعدہ طور پہ ریلیاں بھی نکلی، موٹر سائیکل ریلی نکلی، عمران خان کو رہا کرو کے نعرے بلند ہوئے پشاور کی گلیوں میں، پشاور کی سڑکوں پہ، اور
ان کو کوئی نہیں روک سکا۔ وہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ بھی تبدیل ہو چکے، کابینہ بھی تبدیل ہو چکی، کیونکہ نگراں وزیر اعلیٰ کی وفات ہو گئی تھی اور ان کی وفات کے ساتھ ہی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی تھی، لہٰذا نئے وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں اور نئی کابینہ بھی 10 رکنی آ چکی ہے، تو اس کا رد عمل کچھ دنوں کے بعد آپ کو مولانا کی زبانی ملے گا۔ دوسری جانب کراچی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نکلے، کیونکہ انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا جلسے کا، وہ نہیں دیا گیا، کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تو کراچی میں بھی نوجوان نکلے، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے اور ٹولیوں کی شکل میں آئے اور ٹولیوں کی شکل میں چلے گئے۔ تو ابھی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اسی طریقے سے حالات و واقعات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے بھی انتخابی مہم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا اور پہلا بڑا جلسہ کیا کل سندھ میں، اور اس میں خاص طور پہ ایک تو بلاول بھٹو انہوں نے للکارا ہے، اور دوسرا وزیر اعلیٰ سندھ سابق سید مراد علی شاہ۔ سید مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو خبر دوں گا کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ اطلاعات ہیں کہ سید مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں اچھی خبر ایک ہے، کوشش ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں سید مراد علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، اور کوشش کریں گے ہم خود بھی رابطہ کریں۔ تو بہرحال ہوا یہ ہے کہ سید مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے جی کہ جو آئے ہیں وہ واپسی کا ٹکٹ جو ہے کروا لیں اور 8 فروری کے بعد دوبارہ ملک سے باہر ہوں گے۔ سید مراد علی شاہ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب پہ کہا ہے کہ جو آئے ہیں ڈیل شیل کر کے، معاملہ طے کر کے، وہ واپسی کا ٹکٹ کٹا لیں، 8 فروری کے الیکشن نتائج کے بعد وہ دوبارہ ملک سے باہر ہوں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جو کمرے میں بیٹھ کر منصوبے بنا رہے ہیں اور فیصلے کروا رہے ہیں، عوام 8 فروری کو ان کا جواب دیں گے۔ یعنی پیپلز پارٹی بھی یہ میسیج دے رہی ہے دونوں طرف، اور خاص طور پہ پنڈی حکم حاکم جو آ رہا ہے پنڈی سے مخاطب ہیں اور بلاول بھٹو صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ جتنے بھی فیصلے کریں، جتنے بھی منصوبے بنائیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام اگر ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بات میں اس اعتبار سے بھی درست مانتا ہوں کہ واقعتاً جب یہ چیزیں ہوتی ہیں جی تو پھر عوام جو ہیں وہ جب میدان میں آتی ہیں تو پھر سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ آگے نواز شریف صاحب، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب اتنے تگڑے ہوتے اور اتنے مضبوط ہوتے تو انہیں سارا کباڑ خانہ جو ہے وہ اکٹھا نہ کرنا پڑتا، کیونکہ وہ خود ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں۔ تو ماضی میں جو ان کا رویہ تھا وہی رویہ اصل میں اب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ کمپرومائز کر چکے ہیں، اس لیے یہ کباڑ خانہ جو ہے وہ کہتے ہیں سارے ملک کا کباڑ خانہ جو ہے وہ آپ اکٹھا کریں، یا ہم نہیں کہہ رہے، ان کے فیملی ممبرز بھی کہتے ہیں کہ بس کریں، لیکن اب ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ کباڑ خانہ، وہ کہتے ہیں کباڑ خانے سے گزارا کریں، ایک دفعہ آنے دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب کے بارے میں اب تک جتنے بھی اندازے لگائے گئے وہ غلط ثابت ہوئے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ایک دن بھی قید برداشت نہیں کر سکے ہیں، لیکن انہوں نے ایک دن کے بجائے کئی دنوں کی قید برداشت کر لی، اور وہ 100 دن آج ہو چکے ہیں۔ سینچری منائی جا رہی ہے، دنوں کی سینچری عمران خان صاحب کی جیل میں۔ تو اٹکس میں تھے، اب اٹک سے پھر اڈیالہ آ گئے، تو ان کو مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے، باہر نہیں آنے دیا جا رہا، تو سینچری مکمل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اور ایک حکم کے ذریعے سب کچھ مٹا دیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب حوصلے میں، ہمت میں ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔